والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ جیسے انسان یعنی کہ قریب الموت پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس ٹائم جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو چیزیں یعنی کہ ہم کرتے ہیں، کیا جیسے فور ایگزامپل اس کے سرہانے پہ ہم جی سورہ ملک پڑھو اور یہ چیزیں ایسے یعنی کہ پڑھنا، تو یہ ایسے کرنا چاہیے یا کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا۔ دیکھیں، ایک تو اس میں نا سمپل سی بات ہے کہ ایک انسان فوت ہو رہا ہے، پہلی بات تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی یہ کتنی دیر تک فوت ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، لیکن آثار بتا دیتے ہیں، چیزیں بتا دیتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب بھی انسان کی جو ہے نا یہ حالت جو ہے نا، اب ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اور اب یہ حالت جو ہے وہ یعنی کہ نظر نہیں آتا کہ یہ بچے گا، اس کی منہ بند ہو گیا، سکرات کا عالم ہو گیا، یہ سکرات میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم وہاں نا بڑے عجیب و غریب سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ جو سورہ یاسین ہے اس کی ایک فضیلت ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ایک ذکر ہے کہ اس کو یعنی کہ جب انسان موت جس کی مطلب ہو رہی ہو یا جس کی یعنی کہ موت ہونے والی ہو یا کچھ اس طرح، تو اس کے قریب بیٹھ کے یہ پڑھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی کہ اللہ کا ذکر سنایا دیتا ہے، تو اس کے قریب بیٹھ کے پڑھیں۔ تو واللہ عالم، مجھے اس کی کوئی اتھینٹک وہ روایت نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا اتھینٹک روایت یعنی کہ، لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاید میں بھی ایک روایت بھی ہے، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا، واللہ عالم۔ تو ایک تو یہ اگر پڑھتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو قریب الموت ہے اس کو آپ کیا تلقین کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریب الموت ہے اس کو دیکھیں، ایک بات تو یاد رکھیں کہ ایک انسان کو ساری زندگی کوئی بیماری نہیں ہوئی، لیکن آخر بڑھاپا تو آنا ہے، اور آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تلقین کریں گے؟ کلمے کی تلقین کریں گے۔ بول نہیں سکتا، سکرات میں چلا گیا ہے، سکرات سے پہلے منہ بند ہو گیا ہے، یا فور ایگزامپل بیہوشی کی حالت میں کان سن رہے ہوتے ہیں، لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں گے، خود بھی لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ اگر اس کا ذہن سن رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات پہنچے کہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا آخری جو مطلب جو زبان پہ چیز تھی وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا سیدھا، یعنی کہ اور وہ اٹھے گا بھی کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ زبان کا لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان، میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ جو انسان جس طرح مرتا ہے، جس حالت میں مرتا ہے، وہ اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوا وہ فوت ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا فوت ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، گانا گاتا ہوا فوت ہوتا ہے، گانا گاتا ہوا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فور ایگزامپل مسجد میں وضو کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے، وضو کرتے ہوئے اٹھتا ہے، مسجد میں ہے سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھتا ہے، گھر میں مسجد میں مطلب سجدہ کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے، ڈانس کرتا ہوا فوت ہوتا ہے، ڈانس کرتا ہوا اٹھتا ہے، شراب پیتا ہوا فوت ہوتا ہے، شراب پیتا ہوا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زنا کرتا ہوا فوت ہوتا ہے، زنا کرتا ہوا اٹھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہوا فوت ہوتا ہے تو وہ بدکاری کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو جس عمل میں انسان اس دنیا سے جاتا ہے اسی عمل میں وہاں جا کے اٹھتا ہے، تو اس لیے اس کو کلمے کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ اس ٹائم جو ہم اپنی جو ہماری خرافات اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں. جیسے فور ایگزامپل بھی ایک اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے بچنے کی چانسز کم ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نوز بیٹر کہ وہ شاید آگے ایک پورا دن زندہ رہ جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو ہے جو احادیث سے اور جو چیزوں سے ایک چیز سمجھ آ جاتی کہ اب سکرات کے عالم میں ہے یا اس عالم میں ہے یا جو بھی ہے, فیلنگ ایسی آ رہی ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انسان بالکل ہی اب پتلیاں اس کی چڑھ گئی ہیں یا حلق میں, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حلق میں جان پھنس جاتی ہے تو کیوں نہیں تم اس کو واپس لے آتے, ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ایک نظر آ جاتی چیز, تو اس ٹائم آپ الٹے سیدھے کام کرنے کی بجائے کہ کوئی دودھ منہ میں ڈال رہا ہے, کوئی منہ کھول رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, اس کی جگہ آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو باقی میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یاسین کا کہ اس کے بارے میں ہے, لیکن میں واللہ عالم کہ وہ روایت جو ہے مطلب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. ہاں تفسیر ابن کثیر میں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو باقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, جو اتھینٹک روایات ہیں جو کہ یعنی کہ متفقہ علیہ ہیں, مستند احادیث ہیں, مطلب جسے احسن احادیث کہتے ہیں, ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی, اور دوسری کہ جو لا الہ الا اللہ پہ جس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں جائے گا. تو امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.